اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ حجرات میں ایک آیت مبارکہ میں ارشاد فرمایا کہ اللہ کی بارگاہ میں افضل ہونے کا، بہتر ہونے کا معیار کیا ہے مخلوق میں؟ رب فرماتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ بے شک تم میں سے سب سے زیادہ بزرگی والا، رب کی بارگاہ میں کرامت اور عزت والا وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار ہے۔ تو اسلام نے فضیلت اور افضلیت کا معیار تقوی کو رکھا ہے۔ یہاں پر فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، عربی گرامر کے اعتبار سے دیکھا جائے تو اتقا اس میں تفضیل ہے۔ ایک ہوتا ہے تقی، پرہیزگار، تقی کا معنی ہوتا ہے پرہیزگار، اور اتقا کا معنی ہوتا ہے سب سے زیادہ پرہیزگار۔ اس میں معنی کی زیادتی ہے، اس میں تبدیل ہے۔ تو یہاں پر کیا فرمایا رب نے کہ مخلوق میں سب سے عزت والا رب کی بارگاہ میں وہ ہے جو اتقا ہے۔ اب آئیں سورہ لیل کی طرف۔ جب جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کی رضا کے لیے جناب بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک کافر آقا سے خرید کر اور مہنگے داموں خرید کر رب کی رضا کے لیے آزاد کیا، تو حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آزادی رب کو اتنی پسند آئی کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ لیل کی آیتیں نازل فرما دی۔ سورہ لیل جو ہے اس کی آیتوں کو پڑھیں، اس کا ترجمہ پڑھیں، اس کی تشریح پڑھیں تو جناب صدیق اکبر کا تصور قائم ہو جائے گا۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ سورہ لیل کا دوسرا نام سورہ ابو بکر ہے، کیونکہ یہ سورت جو ہے جناب صدیق اکبر کی فضیلت اور افضلیت کے بعد میں نازل ہوئی ہے، اور جناب صدیق اکبر کی فضیلت اور عظمت و شان کا یہ چمکتا ہوا مقدمہ ہے۔ رب نے صدیق اکبر کی شان بیان کی، آپ کا راہ خدا میں مال خرچ کرنا، یہ نیکی کرنا، اس کا ذکر فرمایا، اور جناب صدیق اکبر کو رب نے بشارت عطا فرمائی وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، عنقریب جہنم کی آگ سے بچایا جائے گا وہ جو سب سے بڑا متقی اور پرہیزگار ہے۔ اب سورہ حجرات میں دیکھیں ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، یہاں فرمایا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، وہاں بھی اتقا، یہاں بھی اتقا، اور سورہ لیل میں جو وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى فرمایا گیا، اعلیٰ حضرت الظلام العنقا من بعد سبقت الاتقا، جو افضلیت صدیق کے حوالے سے اعلیٰ حضرت کی تحقیق ہے، اور انہی دونوں آیات کی تفسیر ہے جو فتاوی رضویہ شریف کے 28ویں جلد کے اختتام پر آپ کو رسالہ ملے گا، عربی رسالہ ہے۔ اعلیٰ حضرت نے عربی زبان میں رسالہ لکھا جس کو بعد میں علماء کرام نے اردو ترجمے کی صورت میں پیش کیا۔ اعلیٰ حضرت نے الظلام العنقا میں فرمایا کہ سورہ لیل میں جو اتقا کا لفظ ارشاد ہوا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، عنقریب آگ سے بچایا جائے گا وہ جو سب سے بڑا پرہیزگار ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ ساری امت کے مفسرین کا اس بات پر اجماع ہے کہ سورہ لیل میں اس اتقا سے مراد جناب صدیق اکبر ہے۔ اب منطق کے انداز میں اگر دیکھا جائے شکل اول کے اعتبار سے صغرا اور کبرا ملایا جائے تو نتیجہ کیا اخذ ہوتا ہے؟ بالکل آسان ہے، کوئی اس میں لاجک نہیں ہے، کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے، بس دونوں آیتوں کا ترجمہ کریں، جناب صدیق اکبر کی افضلیت کا عقیدہ دیں۔ رب فرماتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک رب کی بارگاہ میں تم میں سب سے زیادہ عزت اور کرامت والا وہ ہے جو سب سے بڑا پرہیزگار ہے۔ اور دوسرے مقام پر رب نے ہی بتا دیا کہ مخلوق میں نبیوں اور رسولوں کے بعد اتقا کون ہے؟ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، عنقریب اس آگ سے بچایا جائے گا، جہنم سے بچایا جائے گا وہ جو سب سے بڑا متقی اور پرہیزگار ہے۔ تو ان دونوں آیتوں کو اگر ملایا جائے تو یہ عقیدہ بالکل نکھر کر سامنے آتا ہے کہ نبیوں اور رسولوں کے بعد رب کی بارگاہ میں ساری مخلوق کے اعتبار سے جو کرامت اور عزت والی ذات ہے وہ جناب صدیق اکبر کی ہے۔ یہ اعلیٰ